अस्सलाम वालेकुम सामीन इकराम, मैं हूँ सैयद ज़ीशान हैदर। वेलकम टू ब्रेज़न ट्रुथ। जी सामीन, आज हम हुकूमती कुछ इक़दामात के बारे में बात करेंगे जो मेरे हिसाब से जो है बेमायनी हैं या उनमें मकसदियत का एलिमेंट नहीं है। आसान अल्फाज में फ़जूल इक़दामात हैं जी, और इसका कोई मुल्क को कौम को फ़ायदा नहीं होता। कुछ इक़दामात इनमें से जो है स्ट्रेटेजिकल बड़े लेवल के हैं और कुछ टेक्टिकल लेवल के हैं जो इंतज़ामी हो सकते हैं। टू कट शॉर्ट, आज हम बात करेंगे कोटा सिस्टम पे, सब्सिडी पर। यह है स्ट्रेटेजिकल लेवल की चीज़ें हैं, और कुछ फिर हम टेक्टिकल लेवल की बाद में बात करेंगे। मुझे हमेशा ये समझ नहीं आती जी कि ये कोटा सिस्टम जो बनाया गया है इसका क्या मकसद है। देखें, इसकी थोड़ी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। जो लोग इसको सपोर्ट करते हैं कोटा सिस्टम को, उनका कहने का मकसद ये है कि कोटा इसलिए होता है कि कुछ, फॉर एग्जांपल मैं इस मिसाल के तौर पे जो है वो जॉब्स का या मेरिट का कोटा रख दिया जाता है कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर फ़लानी जगह से जो बच्चों को आप कम मेरिट के ऊपर भी ले लेंगे, ताकि उनको ख़ास कोटा दे दिया जाता है मेरिट के अगेंस्ट। तो ये चीज़ आप ज़हन में रख लीजिए कि मेरिट की ज़िद जो है वो कोटा है। तो यानी कि मेरिट को बाईपास किया जाता है कोटा सिस्टम के साथ। उसकी रीज़न, जैसे मैं बताना चाह रहा था आपको, कि उसकी रीज़न ये होती है, कहा जाता है कि मखसूस इलाकों के अंदर क्योंकि बच्चे जो हैं वहाँ पर बुनियादी तालीम इतनी मयारी नहीं होती कि वो कम्पीट कर सकें उन इलाकों के साथ मुल्क के जहाँ पर तालीम के मौक़े बेहतर मौजूद हैं। इसीलिए उन्हें कोटा दिया जाता है ताकि उन्हें मेन स्ट्रीम के अंदर इंडक्ट किया जा सके और इक्वल मौक़े दिए जाएँ तरक्की के वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पर पहला सवाल तो ये है कि जब आप मेरिट को बाईपास करके उन बच्चों को उन मखसूस इलाकों से उठाकर आप दाखिले दिलवा देते हैं, तो फिर जो मेरिट पर बैठते हैं बच्चे, वो जो पाकिस्तानियों के बच्चे या पाकिस्तानी जो मेरिट पर पूरा उतरते हैं, क्या उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं? नंबर 1। नंबर 2, देखिए, कोटा सिस्टम को लाने का कोटा सिस्टम बनाना ही एक चार्ज शीट है हुकूमत के ख़िलाफ़ कि हम पाकिस्तान के अवाम को के तूल और अर्ज़ में अवाम को मसावी हकूक़ देने में नाकाम हो चुके हैं जी। ताकि हम जो सपोज़ बलूचिस्तान है, रिमोट एरियाज़ हैं, वहाँ पर हम तालीम नहीं पहुँचा पा रहे, इसीलिए हम उन्हें मेरिट को कम करके उनको हम इंडक्ट कर रहे हैं मेरिट के अगेंस्ट। ये ज़्यादती है जी। इसके 2 नुकसान आते हैं। सबसे पहला नुकसान तो ये कि जब आप कोटा सिस्टम मुतारफ़ करा देते हैं तो फिर उन इलाकों के ऊपर जहाँ पर तालीम की कमी है या तालीम के मौक़े नहीं है, दीगर मौक़े नहीं हैं जिससे अच्छी तालीम मिल सके। मैं अभी सिर्फ तालीम के कोटे की बात करूँ, बाकी भी बात करूँगा। तो वहाँ पर फिर लोग कंप्लेसेंट हो जाते हैं। वहाँ पर अवाम भी उनका वो कहते हैं जी कि ठीक है, इतना तो कोटा मिल ही जाना है जी, चाहे हमारी एजुकेशन लेवल कुछ भी हो, हमें मेरिट के अगेंस्ट इतने बच्चे हमारे चले जाएंगे। तो फिर वो जो काम है, क्योंकि कोटा बुनियादी तौर पर लाया गया था या लाया जाता है इसलिए कि शॉर्ट टर्म के अंदर आप इस मसले का हल निकालें और बाद में उस जगह को एलिवेट करें, वहाँ पे वसाइल इतने दें कि वो बाकी मुल्क के साथ बराबर आ सके और फिर पूरे जो एक ही लेवल होना चाहिए मेरिट का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली तारीख का हुआ है कि जिन इलाकों पर, जिन जगहों के ऊपर कोटा सिस्टम दिया गया वो फिर ख़त्म नहीं किया गया, वो वहीं रह गया। ये और फिर उसकी भी इस चीज़ की भी दलील है कि कोटा सिस्टम आने के बाद उन इलाकों के अंदर लोग भी सत्तू पी के सो गए। उनको लगा कि हमें कोटा मिल रहा है तो हमें भी कुछ एहतजाज नहीं करना चाहिए, और हमें मेरिट बाईपास होकर अगर सीटें मिल रही हैं, चाहे नौकरियों के अंदर हैं या तालीमी इदारों के अंदर हैं, तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी है शोर मचाने की। हमें तो इससे क्या हो रहा है जी, इससे मुल्क के तरक्की नहीं कर पा रहा। मुल्क का जो वो एरियाज़, वो इलाके, वो रिमोट एरियाज़ जहाँ पर तालीम की या वसाइल की कमी है, वो मसला कारपेट के नीचे चला जाता है। इसी तरह ख़वातीन की मखसूस सीटों की तरफ आ जाइए, उसका भी एक कोटा मुकर्रर कर दिया गया आइनी तरमीम के थ्रू। मैं उसके भी मुखालिफ हूँ। देखिए, जब आप ख़वातीन को मखसूस सीटें दे रहे हैं तो इसका मतलब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारे माशरे के अंदर ख़वातीन के पास मौक़े नहीं हैं कि वो जनरल सीट पर इलेक्शन लड़कर आ सकें। देखिए, हुकूमत का काम या माशरे का काम ये है कि आप वो मौक़े पैदा करें, इक्वल हकूक़ पैदा करें, वो हालात मैसर करें ताकि ख़वातीन जनरल सीटों पर इलेक्शन लड़कर आएँ। आपने उनको लॉलीपॉप दे दिया, वहाँ पर आके बिठा दिया, ना ही उनकी वो कदर मंजिलत होती है, ना उनकी वो पॉलिशिंग होती है, और ना ही फिर वो मौक़े पैदा करने की तरफ ख़ास पेशरफ्त होती है कि ख़वातीन जो है जनरल इलेक्शंस के अंदर वो पार्टिसिपेट करें और जीत कर आएँ।
ٹھیک ہے جی، میں اس وجہ سے کوٹا سسٹم کے خلاف ہوں. کوٹا سسٹم آپ کے مسائل کو کارپیٹ کے نیچے ڈال دیتا ہے, اس کو بیک برنر پہ ڈال دیتا ہے, اس کو آنکھوں سے مخفی کر دیتا ہے, لوگوں کو جس طرح نشہ ڈال دیتا ہے. یہ قسم کا نشہ ہے کوٹا سسٹم کا. جو اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں وہ اس سے جڑے رہتے ہیں, اور جو لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ملک کو ایلیویٹ کیا جائے, ان طبقات کو, ان سوشل گروپس کو, جس طرح خواتین ہیں, یا ان ایریاز کے لوگوں کو جہاں پر رسائی نہیں ہے مواقع کی, ان کو جو ہے وہ جو ہے بیک برنر پہ چلا جاتا ہے. اسی طرح کوٹا سسٹم کو ہم نے ٹچ کر لیا, اس پہ پھر مزید بات بھی ادا کرتے رہیں گے. سیکنڈ چیز جو ہے جو سبسڈی, یہ بڑا شروع سے آپ سنتے آتے ہیں, سبسڈی دے دی, اتنے ارب کی سبسڈی دے دی, بجلی کے بل بہت زیادہ آ رہے تھے تو عوام کو ریلیف کے لیے سبسڈی دے. دیکھیے جی, سب بجلی کا جو استعمال ہوتا ہے اس کے اوپر لکھا نہیں ہوتا کہ اس کو کون استعمال کر رہا ہے. میری چاہے گیس ہے یا بجلی ہے, جب مختلف قسم کی جو بلینکٹ سبسڈی دے دی جاتی ہے, اس کے بارے میں یہ جو ہے وہ ریلیف دینا یہ لاجیکل نہیں ہے. آپ سبسڈی کیوں دیں؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بیچ میں سے غریب کون ہے, امیر کون ہے. امیر بھی وہ سبسڈی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, غریب بھی وہی کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح آپ ایک سیکٹرز کو, ایگریکلچر کو آپ سبسڈی دے دیتے ہیں, اس پہ آپ یونٹ کی اسکیل لگانے کی کوشش کرتے ہیں, جو اپنی طرف سے بڑا فارمولہ ہوتا ہے جی, کہ جو کم استعمال کرتا ہے وہ غریب ہے, جو زیادہ استعمال کرتا امیر ہے, تو اسی لیے اس کے سلیب بڑھا دیے. یہ طریقہ نہیں ہے. اگر آپ نے ہیلپ کرنی ہے متوسط طبقے کی, اس کو ایلیویٹ کرنا ہے, تو اس کو انصاف فراہم کریں, اس کو ایکول اپرچونٹی فراہم کریں, آپ ملک کے اکانومی کو بڑھائیں اور اس کو اکانومی کا حصہ بنائیں. ٹھیک ہے, یہ سبسڈی قسم کی وہ لفظ میں استعمال نہیں کر سکتا. چیریٹی یا بھیک اس طرح کی چیز بن جاتی ہے. آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا حکومت کا کام یہ ہے کہ غریب طبقے کو جابز کریٹ کرے, اس کو بزنس کے مواقع دے, اس کو انصاف دے, اس کو مین سٹریم میں لے کر آئے. ٹھیک ہے, اور سبسڈی اگر آپ دینی بھی ہے ایسے طبقے کو جو کہ بالکل اینڈ پہ پہنچ چکا ہے, تو پھر آپ اس کو ڈائریکٹ سبسڈی دیں. اس طرح سے جو ہے ڈائریکٹ ریلیف دیں, جو کہ میں اس کے بھی خلاف ہوں. لیکن آپ اگر ایمرجنسی طور پہ, وہ کچھ ایسے طبقات ہیں اور جو اپنے لیے نہیں کر سکتے, جو اسپیشل ہیں, چیلنجڈ ہیں, جن کے جو معذور ہیں, ایسے لوگ, ایسے طبقات موجود ہیں جو بہت بوڑھے ہو چکے ہیں, جن کو واقعی سبسڈی کی ضرورت ہے اور دینا چاہیے. لیکن ان کو سپورٹ, ڈائریکٹ سپورٹ ملنی چاہیے, ڈائریکٹ سبسڈی ملنی چاہیے. یہ جو بلینکٹ سبسڈیز ہیں یہ مناسب چیز نہیں ہے. اسی طرح ایک اور فینومینا ہے جی, جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے, کوئی کرمنل ایکٹ ہوتا ہے, کوئی بھی ایسی ناانصافی ہوتی ہے, تو کہا جاتا ہے جی چیف منسٹر نے نوٹس لے لیا, پرائم منسٹر نے نوٹس لے لیا, آرمی چیف نے نوٹس لے لیا. یہ نوٹس لینا ہی کیا مطلب کہ ایک واقعہ جو ہے وہ اہم ہے تو اس کا نوٹس لیا جائے گا, دوسرا جو ہے وہ غیر اہم ہے اس کا. یہ میڈیا بال کراتا ہے, لوز بال, اور اس پہ سیاستدان چکا مار دیتے ہیں, جو صاحب اقتدار چکا مار دیتے ہیں اور اپنی اس پبلسٹی لے آتے ہیں. یہ زیادتی ہے. پھر ہوتا یہ ہے کہ ایک کیس تو لوگوں کے سامنے رہ جاتا ہے, اور بہت سارے ہزاروں کیسز جو اسی نوعیت کے ہوتے ہیں, اسی طرح کے پاکستانیوں کے ساتھ پیش آئے ہوتے ہیں, جن کے حقوق اسی طرح ہی ہیں جو کہ اس شخص کے, اس شخصیت کے, ان افراد کے جو اس ہائی لائٹڈ کیس کے اندر ہیں, لیکن وہ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا. اور پھر اور تو کیا, جو نوٹس لیا والا کیس ہے وہ بھی چند دن جب میڈیا کی زینت رہتا ہے تو اس میں وہ سامنے رہتا ہے. اس کے بعد جب میڈیا کوئی اور سٹوری آ جاتی ہے تو اس کا کیا بنا, اس کا اینڈ کیا ہوا, اس نے عدالتوں میں گیا, اس کی تفتیش کا کیا بنا, وہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ نوٹس لے لینے والا کلچر جو ہے, یہ بادشاہانہ مائنڈ سیٹ ہے کہ بادشاہ سلامت کی نگاہ کرم پڑ گئی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. نوٹس سسٹم کو لینا چاہیے, سسٹم مضبوط ہونا چاہیے, اور تمام کیس کا ایکولی نوٹس لینا چاہیے اور میرٹ پر لینا چاہیے. یہ جو ہے کہ نوٹس لینا, اس کلچر, یہ کلچر بھی یہ وہی والا ہے کہ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں, راستہ روک دو, وہ لگا دو, وہ کرفیو لگا دو جی, اشارے بند کر دیے جائیں, اور یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے. پھر ایک اور کمال ہماری حکومتیں کرتی ہیں جی کہ ان فلانا افسر, فلانا پولیس افسر نے یہ زیادتی کی, اس کو ہم نے ٹرانسفر کر دیا. او بھائی, آپ نے ایک جگہ سے بندے کو اٹھا کر دوسری جگہ پر تعینات کر دی ہے, تو اس کا مطلب جب دوسری جگہ پر وہ گیا ہے تو وہ جو ہے وہ بہتر انسان بن جائے گا, وہ بہتر افسر بن جائے گا. کمال ہے. اب مثلا کراچی میں ایک واقعہ ہوا تھا, کچھ رینجر سے تعلق رکھتا تھا, وہاں پر ان کو کہا گیا جی, ان کو وہاں سے انہوں نے اس کو کوئی ان سے غلطی سرزد ہوئی تھی, کوئی ایموشنل ہو گئے تو اٹھا کر آپ نے وہاں لگا دیا. میں ایگزامپل دے رہا ہوں. اسی طرح ہزاروں واقعے ڈیلی ہوتے ہیں کہ پولیس کے محکمے
دیگر سرکاری محکموں کے اندر کسی شکایات آتی ہیں تو آپ ان کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں، پھر زیادہ آپ تیر چلاتے ہیں سسپینڈ کر دیتے ہیں۔ 99.9 کیسز کے اندر یہ لوگ اسی پے کے اوپر، اسی پکش کے اوپر دوبارہ اسی طرح کام کسی اور علاقے میں کر رہے ہوتے ہیں، پھر ٹرانسفر ہو گئے، پھر واپس آ جاتے ہیں یا پروموٹ ہو جاتے ہیں، اور کوئی اس کی خیر خبر نہیں ہوتی۔ بس عوام کو خوش کر دیا جاتا ہے جی کہ ہم نے دیکھیں جی بہت اس کے سخت کارروائی کی اور اس کو سسپینڈ کر کے ہم نے ٹرانسفر کر دیا، اس کو اتنے دن سے لائن حاضر کر دیا۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اس کے اوپر ہمیں نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس پہ جو ذرائع ابلاغ پہ بیٹھے ہوئے دوست ہیں ان کو اس قسم کے رویوں کے اوپر تنقید کرنی چاہیے اور اس کا سدباب کرنا چاہیے۔ یہ جو میٹھی گولی عوام کو دی جا رہی ہے، سالہ سال سے دی جا رہی ہے، اس طرح کے حربوں سے، کوٹا سسٹم سے، سبسڈی سے، ہمارا ہی پیسہ جو ہے وہ ہم سے لے کر ہم دے دیا جھونک دیا جاتا ہے۔ جو دیکھیں سبسڈی جو ہے ہمارے ٹیکسز سے آتی ہے، پر اس پہ ہم تفصیلی بات سبسڈی کے سسٹم پہ دوبارہ سے کریں گے۔ اسی طرح نوٹس لے لیا گیا بادشاہ سلامت نے، بہت اچھے ہیں جی، وہ ہمارے بہت اچھے آقا ہیں جنہوں نے اس کیس کے اوپر نوٹس لے لیا، اس سے ان کی قدر و منزلت میں اضافہ ہو گیا اور کیس ہائی لائٹ ہو گیا، ورنہ تو یہ کس کا کچھ بننا ہی نہیں تھا اور بنتا بھی نہیں۔ اور پھر جناب فلانے افسر نے جو زیادتی کی اس کو ہم نے اٹھا کر ٹرانسفر کر دیا گیا۔ کیا بات ہے یار، یہ سمجھ نہیں آتی یہ کہ کیا چاہتے ہیں، کیا مائنڈ سیٹ ہے اس کے پیچھے۔ تو بہرحال اس قسم کے معاملات کو ہم ہائی لائٹ کرتے رہیں گے پریزنٹ ٹروتھ کے پلیٹ فارم سے۔ ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے جو کہ ہمارے گورنمنٹ کی اصلاح، گورنمنٹ کی کے جو معاملات ہیں ان پہ نگاہ رکھنا اور ان کا انالیسس کرنا اور ہمارے ویورز کو سامنے چیزوں کو پیش کرنا کہ کون کون سی چیزیں غور طلب ہیں، تاکہ ان میں اویئرنیس بڑھے اور وہ پھر اپنے عوامی نمائندوں کے ذریعے پاکستان کے اندر جو ہے وہ حقیقی تبدیلی لا سکے۔ تو سامعین کرام، سید ذیشان حیدر کو آج پریزنٹ ٹروتھ سے اجازت دیجیے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ۔ خدا حافظ۔